السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ کو شروع میں بتلایا گیا تھا کہ تمام مصنفین کی طرح علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے کیا ہے، لیکن بیچ میں ایک بات یہ آ گئی تھی کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی ناظم علام نے بسم اللہ کے بعد اپنا تعارف کیوں ضروری سمجھا، چنانچہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ وصلی اللہ نہیں کہا ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یقول راجی عفو رب سامعی محمد بن الجزری الشافعی کہا، پھر اس کے بعد جو ہے الحمد والا شعر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال پہلے جو ہے شعر کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ وصلی اللہ علی نبیہ ومصطفاہ محمد وآلہ وصحبہ ومقرئ القرآن مع محبہ۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اپنے نبی اور برگزیدہ پیغمبر محمد وآلہ وصحبہ ومقرئ القرآن مع محبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل، آپ کے صحابہ اور قرآن پڑھانے والے، ساتھ ہی اس سے محبت کرنے والے پر۔ یہاں ایک لفظ آپ یاد رکھنا، وَمُقْرِئِ الْقُرْآنِ مَعَ مُحِبِّهِ میں ہم نے ترجمہ کیا ہے اور ساتھ ہی اس سے محبت کرنے والے پر۔ بہرحال اس پہ جو ہے بحث آئے گی، تو یہاں پر جو ہے الحمدللہ وصلی اللہ علی نبیہ و مصطفاہ میں پہلے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ حمد کیا ہے وغیرہ۔ تو یہاں پر جو ہے 4 اجزاء ہیں اس کے، ایک ہے الحمد، دوسرے ہے للہ، تیسرے ہے وصلی اللہ، چوتھے ہے علی نبیہ و مصطفیٰ۔ پھر اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، علی نبیہ اور و مصطفیٰ، تو 5 جز ہو جائیں گے۔ ان 5 جزوں پر آپ کے سامنے بات ہوگی۔ بہرحال حمد کے لغوی معنی رضا، پسندیدگی کے آتے ہیں، اور کبھی کبھی حمد جو ہے شکر کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے یہاں پر کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بیان کیا ہے۔ تو اولاً جو ہے حمد و صلاۃ کا معنی سمجھتے ہیں کہ حمد و صلاۃ کا معنی کیا ہے۔ تو حمد کے لغوی معنی آتے ہیں فضیلت کی بنا پر کسی کی تعریف کرنا، چنانچہ مصباح اللغات کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ حمد کا لغوی معنی فضیلت کی بنا پر کسی کی تعریف کرنا، اور صلاۃ کے معنی آتے ہیں لغوی معنی دعا، نماز اور تسبیح، لغوی معنی صلاۃ کا۔ اور صلاۃ کا اصطلاحی معنی آپ کو معلوم ہے جی۔ تو لیکن یہ جو صلاۃ کا لغوی معنی ہے نماز، دعا، تسبیح وغیرہ، جب ہم اپنے عبارتوں میں صلاۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو اس کا معنی سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ صلاۃ کی نسبت دیکھی جائے گی کہ صلاۃ کی نسبت کس کی طرف ہے، کیونکہ صلاۃ کی نسبت بدلنے سے وہ الگ الگ معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ مثلا اگر جو ہے صلاۃ کی نسبت
اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو رحمت کے معنی میں ہے، اگر صلاۃ کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو استغفار کے معنی میں ہے، صلاۃ کی نسبت اگر انسانوں کی طرف ہو تو دعا کے معنی میں ہے، صلاۃ کی نسبت اگر حیوانات چرند پرند کی طرف ہو تو وہ تسبیح و تحلیل کے معنی میں ہے۔ اس لیے صلاۃ کا معنی مستقل طور سے نہیں بتلایا جا سکتا کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے، یعنی لغوی معنی تو دعا اور نماز اور تسبیح کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی اس کا کیا ہوگا صلاۃ کا، وہ کہہ رہے ہیں اس کو جو ہے متعین نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کی نسبت کو نہ دیکھا جائے، کیونکہ نسبت کی وجہ سے صلاۃ کا معنی بدل جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت ہو تو رحمت کے معنی میں، ملائکہ کی طرف نسبت ہو تو استغفار کے معنی میں، انسان کی طرف نسبت ہو تو دعا کے معنی میں، حیوانات چرند پرند کی طرف اگر نسبت ہو تو تسبیح و تحلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی کی تعریف کے لیے کبھی حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی شکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا حمد، مدح اور شکر ایک ہی ہے یا اس میں کچھ فرق ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض لوگوں نے تمام کو مترادف مانا ہے، چاہے حمد ہو، مدح ہو، چاہے شکر ہو، سب کو مترادف مانا ہے۔ مترادف اس لیے مانا ہے کہ چاہے آپ حمد کریں، کسی کا شکر ادا کریں، کسی کی مدح کریں، تو تمام کا مرجع جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ مترادف ہیں، الگ الگ جو ہے صورتیں اس کی پائی جاتی ہیں، لیکن محققین نے تینوں میں فرق کیا ہے اور بہت ہی واضح فرق ہے اور بہت عمدہ ہے، اور یہ فرق جو ہے آپ سنیں گے تو آپ کو بھی ایسا لگے گا کہ ان کے اندر واقعی فرق ہونا چاہیے اور فرق ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے الحمد هو الثناء باللسان على الجمیل الاختیاری، هو الثناء باللسان على الجمیل الاختیاری على وجه التعظیم من نعمت او غیرها۔ مدح کی تعریف ہے هو الثناء باللسان على الجمیل على وجه التعظیم من نعمت او غیرها۔ تو حمد اور مدح کے اندر تھوڑا سا صرف فرق ہے، بالکل معمولی سا۔ حمد کے اندر تھا علی الجمیل الاختیاری، اور مدح کے اندر ہوتا ہے علی الجمیل۔ مطلب یہ ہے کہ حمد جو ہے جمیل اختیاری یعنی اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کی جاتی ہے، اور مدح جو ہے غیر اختیاری صرف جو ہے خوبی پر تعریف کی جاتی ہے، لیکن حمد جو ہے اختیاری خوبی پر کی جاتی ہے، اور دونوں کے اندر جو ہے تعظیم ملحوظ ہوتی ہے، اور جو ہے وہ نعمت کی وجہ، نعمت اور غیر نعمت دونوں کے بدلے کی جاتی ہے۔ تو حمد کی تعریف جو ہے اور بھی طریقے سے آپ کو ملے گی کتاب میں، لیکن جو ہے یہ آسان لفظوں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو حمد اور مدح میں دیکھ لیں دونوں میں بالکل یکسانیت ہے، صرف جو ہے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ حمد جو ہوتی ہے اختیاری خوبی پر، اور مدح جو ہوتی ہے غیر اختیاری خوبی پر ہوتی ہے۔ اور شکر کی تعریف ہوگی ہوا فعل ينبئ عن تعظیم المنعم بسبب انعامه على الشاکر او غیرہ قولا او فعلا او عملا او اعتقادا۔ شکر کی تعریف دوبارہ سنیے، هو فعل ينبئ عن تعظیم المنعم بسبب انعامه على الشاکر او غیرہ قولا او فعلا او عملا او اعتقادا۔ تو یہ تینوں تعریف میں آپ دیکھیں گے وجہ تعظیم، تعظیماً تینوں میں تعریف کی جاتی ہے، یعنی تینوں کا وجود جو ہے تعظیماً ہوتا ہے۔ البتہ حمد اور مدح جو ہے یہ زبان سے کی جاتی ہے،
اور شکر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے ضروری نہیں ہے، وہ قولاً بھی ہوتا ہے اور دیگر اعضاء و جوارح سے جو ہے اعضاء و جوارح سے بھی وجود میں آتا ہے، اور کبھی کبھی صرف قلباً بھی ہوتا ہے، یعنی اعتقاداً بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال شکر کی تعریف ہوئی کہ وہ ایسا فعل ہے جو منعم یعنی انعام کرنے والے کی تعظیم کے سبب وجود میں آئے، اس کے انعام کرنے کی وجہ سے، چاہے شاکر پر یا غیر شاکر پر، یعنی جو شکر ادا کر رہا ہے اس پر اس نے انعام کیا ہے یا اس کے علاوہ پر کیا ہے۔ اور یہ جو ہے فعل جو وجود میں آتا ہے وہ قولاً بھی ہو سکتا ہے یعنی زبان سے بھی، فعلاً اور عملاً بھی ہو سکتا ہے یعنی ہاتھ اور پیر سے بھی ہو سکتا ہے، اور اعتقاداً کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل میں اسے عظیم سمجھے اور بڑا سمجھے۔ مثال دیکھ لیجئے، جیسے حمد کی تعریف ہے، آپ کہیں گے حمدت زیدن علی علمہ و کرمہ و خلقہ، میں نے زید کی تعریف کی۔ کیوں تعریف کی؟ اس کے علم، اس کی شرافت اور اس کے اخلاق۔ تو علم جو ہے اس کے اختیار میں تھا، شرافت کا حاصل کرنا اس کے اختیار میں ہے، اخلاق جو ہے بنانا اس کے اختیار میں ہے، اس وجہ سے اختیاری خوبی پر۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری۔ مدح کی مثال ہے مدحت زیدا علی حسنہ، میں نے زید کی تعریف کی اس کے حسن پر، اور ظاہر سی بات ہے کہ حسن جو ہے یہ اس کے اختیاری خوبی میں شامل نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے حسن۔ شکر کے اندر میں نے آپ کو بتلایا کہ شکر جو ہے منعم کی تعظیم کی وجہ سے تو پیدا ہوتا ہے، اس کے انعام کرنے کی وجہ سے، لیکن یہ قولاً بھی ہو سکتا ہے۔ قولاً جو ہے ہم عام طور سے بولا کرتے ہیں، جیسے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا تو آپ فوراً کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں جزاک اللہ فی الدارین، یہ عام طور سے جو ہے زبان زد ہے۔ تو کبھی آپ بہت زیادہ کسی سے خوش ہوں تو آپ کہیں گے حماک اللہ عن کل النوائب جزاک اللہ فی الدارین خیرا۔ تو یہ جو ہے اس کو جو آپ بول رہے ہیں یہ لساناً ہوا، قولاً ہوا۔ فعلاً یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، کوئی جو ہے آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو آپ اس کو جو ہے عملاً، جیسے آپ کو کسی نے کوئی عزت دی، مثال کے طور پہ اگر کسی نے آپ کو ایک قلم ہدیے میں دیا تو اب اس کو جو ہے عملاً آپ نے کیا کیا، اس قلم کو آپ نے استعمال کیا اور اس کے بدلے آپ نے کیا کیا، اس کو کوئی کاپی ہدیہ کر دیا آپ نے۔ کسی نے آپ کو چائے پلایا، آپ نے اس کو کبھی ناشتہ کرا دیا، تو یہ کیا ہے، یہ عملاً ہے۔ اور قولاً صرف یہ ہے کہ جزاک اللہ۔ اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا، صرف جو ہے آپ کے پاس کسی نے کچھ آپ کو دیا تو آپ اس کی عزت کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ کہ اس نے مجھے اتنا اس لائق سمجھا، اور اس کو آپ نے جو ہے رکھ لیا، نہ زبان سے آپ نے کچھ کہا اور نہ جو ہے اپنے فعل سے آپ نے اس کا کوئی جو ہے ظاہر کیا، لیکن دل میں آپ نے اس کو اچھا سمجھا، بڑا سمجھا، تو یہ بھی شکر ہے۔ تو الغرض اب جو ہے حمد اور مدح شکر میں نسبت کیا ہو جائے گی کہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہو جائے گی، کیونکہ حمد اور مدح جو ہوگا یہ مورد کے اعتبار سے خاص ہوگا، مورد کے اعتبار سے، یعنی اس کا وجود جو ہوگا، اس کا جو سامنے جو یہ آئے گا تو اس کا وجود ہوگا زبان سے۔ تو حمد اور مدح یہ زبان سے ہوتا ہے، اس لیے جو ہے یہ خاص ہے، اور متعلق کے اعتبار سے حمد اور مدح جو ہے یہ عام ہے، کیونکہ یہ نعمت اور غیر نعمت دونوں کے بدلے ہوتا ہے۔ اور شکر جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے، شکر کے اندر یہ ہے کہ بسبب انعامی ہی، انعام کرنے کے سبب، انعام کی وجہ سے، نعمت کے سبب ہی ہوتا ہے، نعمت کے بدلے ہی ہوتا ہے۔ البتہ شکر جو ہے مورد کے اعتبار سے عام ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو ہے کبھی زبان سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی اعضاء و جوارح سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی قلب سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے دونوں میں فرق ہو جائے گا حمد و مدح اور شکر کے اندر۔ ایک لفظ آپ نے پڑھا تھا بسبب انعامہ علی الشاکر او غیرہ، کہ
شکر جو ہوتا ہے وہ ایسا فعل ہے جو منعم کی تعظیم کی وجہ سے وجود میں آتا ہے اور منعم کے انعام کرنے کی وجہ سے آتا ہے، لیکن شکر کرنے والے پہ وہ انعام ہونا ضروری نہیں ہے۔ غیر پر بھی انعام ہوا لیکن شکر دوسرے نے ادا کیا۔ اس کی بالکل مثال، آسان مثال ہے، مثلا آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے، کوئی رشتہ دار آیا آپ کے پاس، اس رشتہ دار نے کیا کیا، آپ کے بچے کو 150 روپے پکڑا دیے، جیسا کہ عام طور سے ہمارا معاشرہ ایسا کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ رخصت ہوتے وقت جو ہے بچے کو 150 پکڑا دیتے ہیں، تو یہ دیتے ہیں بچے کو، لیکن بچہ تو کچھ سمجھتا نہیں، وہ لے کر کے رکھ لیتا ہے۔ لیکن اب آپ جو ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فلاں صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بچے کو یہ جو ہے 50 روپیہ 100 روپیہ آپ نے دیا، تو یہ جو ہے علی غیر ہی ہوا، لیکن ہوا اس انعام کی وجہ سے۔ بہرحال تو یہ مدح، حمد اور شکر کا تعارف تھا، اس کی تعریف تھی۔ اب یہاں ایک بات یہ آتی ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ فرمایا، الحمد کے بجائے فعل استعمال کر لیتے، احمد اللہ وصلی اللہ، احمدو کیوں نہیں استعمال کیا، الحمد کیوں فرمایا؟ بالکل آسان اس کا جواب ہے، اس لیے کہ الحمد اور احمدہ میں فرق یہ ہے کہ احمدہ یہ جو ہے جملہ فعلیہ ہوتا اور الحمد یہ جملہ اسمیہ ہے، اور آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ جو ہے جملہ اسمیہ یہ ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے، اور جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے یہ حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ تو الحمد استعمال کر کے یہ بتلایا جاتا ہے کہ جس طرح سے ذات باری تعالی ابدی اور ازلی ہے، اسی طرح سے اس کی جملہ صفات بھی دائمی اور ابدی ہیں۔ بہرحال یہ لفظ حمد سے متعلق تھا۔ اب جو ہے لفظ حمد میں الف لام ہے، وہ الف لام کیسا ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ تو اس میں الف لام جنسی بھی ہو سکتا ہے، استغراقی بھی ہو سکتا ہے، عہدی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اگر عہدی مراد لیا جائے تو مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے روز اول میں اپنی حمد جو خود بیان فرمائی تھی عہد الست کے اندر، وہ اللہ کی ذات واجب الوجود کے لیے ہی مخصوص ہے، غیر کے لیے نہیں۔ اور جنسی اور استغراقی کو آپ جانتے ہی ہیں۔ للہ، دوسرا جملہ میں نے کہا تھا کہ اس میں جو ہے ایک تو الحمد پہ بحث ہے اور دوسرے جو ہے للہ پر ہے۔ للہ میں لام کون سا ہے؟ لام جارہ یہ جو ہے برائے اختصاص ہے، لام جارہ برائے اختصاص۔ اختصاص کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی حمد ہے، یعنی ہر وقت ہر شخص سے ہر طرح کی تعریف از ازل تا ابد اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ تو لام اختصاص کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تعریف کا کوئی بھی پہلو ہو سب جو ہے اللہ کے لیے خاص ہے۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت ہر شخص سے ہر طرح کی تعریف ازل سے لے کر ابد تک سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے۔ اللہ میں یہ تو لام ہوا، اللہ کسے کہتے ہیں اور اس کی اصل کیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ علم ہے یا وصف ہے۔ اللہ کسے کہتے ہیں، اس کی اصل کیا ہے، یہ علم ہے یا وصف ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس ذات واجب الوجود کو کہا جاتا ہے جو تمام صفات کمالیہ اور جمالیہ کی جامع ہو، اور یہ الہ بمعنی عبد سے ماخوذ ہے، الہ یعنی معبود، جیسے کتاب بمعنی مکتوب، اور یہ علم ہے۔ لیکن علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ صفتی نام ہے، لیکن اس پر علمیت غالب آ گئی ہے۔ بس آج کا سبق اتنے پہ ہی ختم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔